آج کی اس ویڈیو میں آپ کو احمد شاہ ابدالی کی تاریخ کے بارے میں بتایا جائے گا۔ احمد شاہ ابدالی نامور ایرانی بادشاہ نادر شاہ درانی کا سپہ سالار تھا۔ 1747 میں نادر شاہ کے قتل کے بعد اس نے قندھار کے تخت پر قبضہ کر لیا۔ احمد شاہ ابدالی ایک قابل اور بہادر جرنیل تھا۔ اس نے 1739 میں نادر شاہ کے ہندوستان پر حملے کے دوران برصغیر کے سیاسی اور ثقافتی حالات کے بارے میں مفید معلومات حاصل کر لی تھی۔ قندھار کا حکمران بننے کے بعد احمد شاہ نے غزنی، کابل اور پشاور کے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس کے بعد اس نے 1748 میں ہندوستان پر حملوں کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، جو کہ 1767 تک جاری رہا۔ ان 9 سالوں کے دوران احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر 7 مرتبہ حملے کیے۔ احمد شاہ ابدالی کے ان حملوں کی وجہ تھی کہ احمد شاہ پنجاب پر قبضہ کر کے اپنی سلطنت کو مستحکم کرنا چاہتا تھا، کیونکہ کابل کا سابق گورنر ناصر خان لاہور کے حاکم معین الملک عرف منو کے ساتھ مل کر کابل پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ احمد شاہ ابدالی کو 1748 میں سرہند کے مقام پر مغل فوجوں کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی۔ وہ اس شکست کا بدلہ لینا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے 1756 میں حملہ کر کے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ مراٹھے دکن میں بہت زیادہ طاقتور ہو گئے تھے اور ان کے حوصلے بھی بہت زیادہ بڑھ گئے تھے۔ وہ جب چاہتے دلی آ کر مغل بادشاہ کو یرغمال بنا لیتے تھے۔ 1758 میں انہوں نے سرہند اور لاہور پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ احمد شاہ ابدالی مرہٹوں کے ساتھ ایک فیصلہ کن جنگ لڑنا چاہتا تھا۔ تو اس نے فیصلہ کیا کہ نجیب خان روہیلا اور نواب شجاع الدولہ بھی مرہٹوں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، تو انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو اپنی مدد کا یقین دلا کر ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے ذبح حاجی سے بہت پریشان تھے۔ انہوں نے مرہٹوں کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ اس کے نتیجے میں احمد شاہ ابدالی نے 1759 میں 7ویں مرتبہ ہندوستان پر حملہ کیا۔ احمد شاہ ابدالی ہندوستان پر حملہ کر کے اس کی بے پناہ دولت اور خفیہ خزانوں کو حاصل کرنے کا خواہشمند تھا۔ احمد شاہ ابدالی نے ہندوستان پر اپنا پہلا حملہ 1748 میں کیا۔ اس حملے میں اس نے لاہور فتح کر لیا، مگر سرہند کے مقام پر مغل فوج کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ 1749 میں اس نے دوبارہ پنجاب پر لشکر کشی کی اور لاہور کے گورنر معین خان کو خراج دینے پر مجبور کیا۔ 2 سال بعد یعنی 1751 میں احمد شاہ تیسری مرتبہ برصغیر پر حملہ آور ہوا۔ اس بار اس نے ملتان، پنجاب اور کشمیر کے علاقوں کو فتح کیا، تاہم وہ اپنی سلطنت میں اندرونی انتشار کے باعث واپس قندھار چلا گیا۔ 1756 میں احمد شاہ ابدالی نے ایک بار پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر لاہور اور دلی کے شہروں کو تاراج کیا۔ مغل حکمران عالمگیر دوم نے ملتان، لاہور، پنجاب اور سرہند کے صوبے افغان سردار کے حوالے کر دیے۔ واپس جانے سے پہلے احمد شاہ نے اپنے بیٹے تیمور شاہ کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا اور نجیب الدولہ کو مغل بادشاہ کی حفاظت پر مامور کیا، مگر احمد شاہ ابدالی کے وطن واپس لوٹ جانے کے بعد مرہٹوں نے نہ صرف دلی پر حملہ کر کے نجیب الدولہ کی جگہ عماد الملک کو وزیر مقرر کیا، بلکہ پنجاب پر حملہ کر کے تیمور شاہ کو شکست بھی دی۔ اس نے سندھیا کو لاہور کا ناظم مقرر کیا۔ اگلے سال احمد شاہ ابدالی کی واپسی کے بعد پرانی سازشیں اور رکاوٹیں دوبارہ شروع ہو گئیں۔ مرہٹوں کو دوبارہ دعوت دی گئی۔ اس بار پیشوا کے بھائی نے دارالحکومت پر باقاعدہ قبضہ کر لیا، جہاں 1754 میں احمد کی جگہ لینے والے کٹ پتلی بادشاہ عالمگیر دوم، وزیر غازی الدین اور ہیلا سردار نجیب الدولہ کے مقصود مفادات کے درمیان بے بس تھا۔ اب مرہٹوں نے خود کو پنجاب کا حکمران بنا لیا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب پورا ہندوستان ان کے تسلط میں آنے کے قریب ہے۔ اسی طرح پانی پت کی تیسری لڑائی احمد شاہ ابدالی کو جب یہ خبر ملی کہ مرہٹوں نے اس کے بیٹے تیمور شاہ کو شکست دے کر پنجاب پر قبضہ کر لیا ہے، تو اس کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس نے مرہٹوں کو سبق سکھانے کے لیے ایک لشکر جرار کے ساتھ اگست 1759 میں ایک مرتبہ پھر ہندوستان پر حملہ کیا۔ اس نے پنجاب پر قبضہ کر کے دواب کی جانب پیش قدمی کی۔ مرہٹا جرنیلوں دتا جی اور ملہار راؤ نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی،
مگر شکست آئی۔ اس کے نتیجے میں مرہٹوں کے پیشوا باجی راؤ نے ایک لشکر جمع کیا اور افغان فوج کے ساتھ فیصلہ کن جنگ لڑنے کے لیے پانی پت کے میدان میں خیمہ زن ہو گیا۔ اسی دوران احمد شاہ ابدالی نے بھی دریائے جمنا کو عبور کر کے مرہٹا فوج سے 8 میل کے فاصلے پر پوزیشن سنبھال لی۔ مرہٹوں نے اپنی حفاظت کے لیے فوج اور شہر کے گرد 7 فٹ چوڑی اور 12 فٹ گہری خندق کھودی۔ احمد شاہ ابدالی کی فوج 41,800 سواروں اور 38,000 پیدل سپاہیوں پر مشتمل تھی۔ اس کے مقابلے میں مرہٹوں کی فوج میں 55,000 گھوڑ سوار اور 15,000 پیدل سپاہی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ان کی مدد کے لیے 15,000 پنڈارے بھی موجود تھے۔ کئی ماہ تک دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے رہے، حتیٰ کہ ان کو خوراک کی قلت کا مسئلہ پیش آ گیا۔ بالآخر 13 جنوری 1761 کے روز صبح مرہٹا لشکر نے احمد شاہ ابدالی کی فوج پر حملہ کر دیا۔ ابتدائی حملہ بہت ہی زیادہ شدید تھا، ایسا لگتا تھا کہ ہندوؤں کو فتح حاصل ہو جائے گی۔ دوپہر تک شدید قسم کی جنگ جاری رہی، روہیلوں کو بہت زیادہ جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی نے جنگی چال کے طور پر میدان میں اپنے 10,000 فوجی جو کہ ریزرو فوج کے طور پر پیچھے کھڑے تھے ان کو لڑائی میں شامل کر دیا۔ اس دستے نے مرہٹوں پر زوردار حملہ کیا۔ سپہر کے وقت مرہٹا فوج کے قدم لڑکھڑا گئے اور وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ ابدالی فوج نے بھاگتے ہوئے دشمن کا 20 میل تک تعاقب کیا۔ مرہٹوں کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اندازے کے مطابق مرہٹا کیمپ میں 3 لاکھ افراد تھے، جن میں سے 2 لاکھ ہندو مارے گئے۔ ان میں بڑے بڑے مرہٹا سردار مثلاً وشو راؤ اور سیدھا شیوا باؤ شامل تھے۔ جبکہ جنگ میں سندھیا کی ایک ٹانگ بیکار ہو گئی اور نیلکر نے بھاگ کر اپنی جان بچائی۔ کہا جاتا ہے کہ مرہٹوں کی اتنی بڑی تعداد جنگ میں ہلاک ہوئی کہ ان کا کوئی گھرانہ بھی ایسا نہیں تھا جس میں سے کوئی فرد مارا نہ گیا ہو۔ اس طرح پانی پت کی تیسری لڑائی میں مرہٹوں کو فیصلہ کن شکست ہوئی۔